ایک اردو ادب کا محاورہ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر. ٹھیک. انسان کی زندگی میں جتنا زیادہ سفر ہوگا اور با مقصد سفر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. اچھا، سفر بھی مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بندہ اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی روزی روزگار کے لیے سفر کرتا ہے، یا رزق کے لیے سفر کرتا ہے، یا لوگوں سے تعلقات کے لیے سفر کرتا ہے، یا سیر و سیاحت کے لیے سفر کرتا ہے. اکابرین امت اور خاص طور پر ان اکابرین جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور بالخصوص حضرت علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو سفر ہے ان کا تعلق علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں علم کے لیے سفر نہ ہو تو میں اپنی زندگی کو گویا کہ تلف کرنے والا ہو جاؤں گا. اسی لیے اکابرین کو آپ دیکھیں کہ ہر طرف وہ سفر کرتے ہیں، جہاں بھی انہیں خبر ملتی ہے کہ کہیں کسی کے پاس حدیث موجود ہے یا علم فقہ موجود ہے، علم کلام سے متعلق کوئی بات موجود ہے، وہاں پہ سفر کرتے ہیں. علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے گھر کا ذکر ہوا، اساتذہ کا بھی ذکر کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ فقط وہ اساتذہ آپ کے شہر کے اندر عین تاب کے اندر موجود نہ تھے، بلکہ مختلف جگہوں پر موجود تھے. تو پہلا سفر کہا جاتا ہے آپ نے عین تاب سے اس قصبے سے نکل کے آپ نے حلب یعنی شام کی طرف کیا. وہاں پر آپ تشریف فرما رہے اور وہاں پر اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اسی دوران آپ کو خبر ملی کہ آپ کے والد محترم کی رحلت ہو گئی ہے. تو آپ اپنے شہر واپس تشریف لائے اور پھر وہیں کے اساتذہ سے اکتتاب فیض آپ نے شروع کیا. اس دوران آپ کا جانا بیت المقدس ہو گیا. جب وہاں پر آپ پہنچے ہیں تو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی تشریف آوری وہاں پر ہوئی اور آپ کی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں اور ملاقات کر کے واپس جو ہے وہ اپنے جو قصبہ تھا آپ کا عین تاب اس طرف میں واپس لوٹ جاؤں. لیکن یہ اتفاق یہ کہ جب شیخ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو شیخ نے آپ کی جو پیشانی پر ایک نور موجود تھا اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ مصر چلیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے شہر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں دوبارہ. انہوں نے فرمایا نہیں، اب ہم نے کہہ دیا تو آپ ہمارے ساتھ آپ مصر چلیں گے. انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ خود اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں شیخ سے اجازت لوں اور واپس اپنے شہر چلا جاؤں. والد محترم کی رحلت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے شہر میں موجود رہوں، دائرے کے خاندان وغیرہ سب وہاں موجود ہے. اب یہاں سے میں شام کی طرف تو آ گیا، لیکن یہاں سے اب میں مصر چلا جاؤں تو ایک بڑا معاملہ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ شیخ کی محبت اتنی تھی، ان کی دعوت میں اتنا اثر تھا کہ میں نے ان کی دعوت کو رد نہیں کیا. میں ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے ساتھ اسی وقت مصر کی طرف چلا گیا. اور شیخ نے بھی پھر اس وعدے کا وفا کس طریقے سے کیا کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور وہاں پر مدرسہ ظاہریہ البرقوقیہ کا قیام فرمایا اور آپ کو وہاں پر اپنا نائب مقرر فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں وہاں پڑھتا بھی رہا، پڑھاتا بھی رہا، علم کا درس بھی دیتا رہا، سیکھتا بھی رہا اور سکھاتا بھی رہا. تو یہ پورا معاملہ آپ کا جو ہے رہا. اور مصر کے اندر بھی قاہرہ جو اس وقت مرجع خلائق تھا اور لوگ وہاں پہ جاتے تھے، علماء کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، وہاں پر آپ جو ہے وہ سفر کیا آپ نے اور وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں بخاری پڑھنے کے لیے کہیں سفر کروں. بخاری پڑھنے کے لیے، یعنی یہاں تو ماشاءاللہ مجھے علوم و فنون کے علماء مل گئے جن سے میں حاصل کروں، لیکن بخاری کے لیے باقاعدہ کہیں میں سفر کروں. تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے شمالی بلاد کی طرف سفر کیا اور وہاں پر جا کے مختلف اساتذہ سے جن کا ذکر ہوا وہاں سے آپ نے بخاری شریف باقاعدہ پڑھی. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مدرسہ نوریہ وہاں تشریف لے گئے. سلطان نور الدین نے اس مدرسے کو قائم کیا، اس وجہ سے اس مدرسے کو نوریہ کہا گیا. اور وہاں پہ جو شیخ موجود تھے حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے تاریخ کے اعتبار سے. تو کہتے کہ وہاں پر میں پہنچا، لیکن وہاں پر آپ کو بڑی مشکلات ہوئی. آپ نے کنز الدقائق کے مقدمے میں ان مشکلات کا ذکر بھی کیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، سیاسی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی بڑی مشکلات کا سامنا رہا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ایک سفر آپ کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیا نہنا یا بہنا کی طرف کے دو الفاظ موجود ہیں، نون کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی. ایک سفر آپ نے اس طرف بھی فرمایا. ان تمام اسفار کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پیچھے ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ علم دین کا حصول، یعنی علم سیکھنا اور علم کی دعوت کو آگے بڑھانا، سیکھنا اور سکھانا. بلغوا عنی ولو آیہ کی اگر عملی تفسیر میں نظر آتی ہے، تقریری طور پر، تحریری طور پر، سیکھنے کے طور پہ، سکھانے کے طور پر، تو آپ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے. حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت چند چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اور ان میں ایک یہ ہے کہ انسان تعلیم کے لیے اپنے اسفار کبھی بھی مؤخر نہ کرے، یعنی سیکھنے کے لیے کبھی بھی اپنے سفر کو نہ روکے. فرمایا جو شخص اپنے شہر میں موجود رہے گا
کنویں کا مینڈک بنا رہے گا، دوسرے شہروں میں اگر سفر نہیں کرے گا علم حاصل نہیں کرے گا۔ نصیحت کے طور پہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے ایک استاد کو پکڑ لیا، آج ہم نے کہا بھئی یہی اکیڈمی، یہی ادارہ، یہی مدرسہ، یہی میرا گھر، یہی سب کچھ، یعنی یہی میری ابتدا، یہ میری انتہا، اور وہیں پہ جو ہے نصیب منصیہ بندہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ علم فقہ اگر کسی دوسری جگہ پر موجود ہے، بندہ وہاں جا کر اکتساب فیض کرے، علم حدیث اگر کہیں موجود ہے وہاں جا کے اکتساب فیض کرے۔ ہم سمجھتے ہیں 6 سال 8 سال پڑھنے کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا سند ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم جناب علامۃ الدہر بن گئے اور ہمارے مقابلے کا کوئی نہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو مختلف اساتذہ کے سامنے جا کر زانو تلمس طے کرنا پڑے گا، تب مختلف پھولوں کی خوشبو جب جمع ہوگی تو آپ کی ذات جو ہے پھر علم کے گلدستے سے جو ہے مہک رہی ہوگی، پھر لوگ آپ سے بھی اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ مختلف اسفار کرتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے رنگ سوسائٹی کے نظر آتے ہیں، مختلف انداز آپ کو ظاہر اساتذہ کے سمجھانے کے نظر آتے ہیں، مختلف رنگ ڈھنگ نظر آتے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ کتنی اہم، میں یہ سوال سوچ رہا تھا جو آپ نے ایڈریس کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آج ہمارے ہاں اگر آپ طلباء کو دیکھیں تو وہی بات ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہیں انتہا ہو جاتی ہے، وہیں پہ منجمد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اسفار کرنے چاہیے، سیکھنے کی غرض سے اور سکھانے کی غرض سے۔